ہم کہیں کے نہیں رہیں گے جب آپ یہ سارا کچھ اتنے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ تو آپ کو لوٹ کے رکھ دیں گے. آپ کو تو ایک ایریا اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ اس مانیٹر کرنا پڑے گا, ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا, جیو ٹیگنگ کرنی پڑے گی اور کرپشن کو اس میں سے نکالیں. تھنگس ول گیٹ ریزالوڈ. یہ جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس کا استعمال آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یو کین یوز اٹ. آپ کو حق ہے جنگل کی لکڑی پہ جائز طریقے سے. لوگ پریشان ہیں, کانکنی کے لوگ پریشان ہیں, مزدور طبقہ پریشان ہے, ان کے بینکس میں قسطیں بھرنے ہیں, بچے چل رہے ہیں ان کے روزگار پہ, اس روزگار پہ. تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ایک مدعا بن گیا بارہمولہ. یہ جو اس سال جتنے بھی میں نے انٹرویوز دیے ہیں یہ پہلے جرنلسٹ آپ ہیں جس نے سب سے امپورٹنٹ کوشچن آپ مجھے پوچھا. یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا. اور بدقسمتی سے اس میں لوگ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو روکیں, لیکن لوگ اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے اس کے بارے میں یہ بدقسمتی سی نہ میڈیا میں, نہ سول سوسائٹی میں, نہ کوئی گورنمنٹ کی لیول پر اس پہ وہ اس طرح کی بحث ہو رہی ہے کہ اس کے ریپرکشنز کے, اس کے نتائج کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی تہذیبیں بستی ہیں, لوگ زندہ رہتے ہیں, ان کے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. یہ جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس کا استعمال آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یو کین یوز اٹ. آپ کو حق ہے جنگل کی لکڑی پہ جائز طریقے سے. آپ کو حق ہے پتھر پہ جائز طریقے سے. آپ کو حق ہے دریا کی ریت پہ جائز طریقے سے. کسی بھی ملک میں آپ نیچرل ریسورسز کو بند کر کے اس ملک میں زندگی کا پنپنا ناممکن بنا سکتے ہیں, ممکن نہیں بنا سکتے. اگر میرے اس وقت خدشات ہیں اور میں گورنمنٹ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو آپ تھوڑی سپیس دے دیں گے. یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا ایک خدشہ ہے کہ ہماری سپینڈنگ اس سال ہوگی اور کتنی ہوگی اس کا دار مدار ہے کہ آپ کس طریقے سے الاؤ کرتے ہیں مائننگ کے جو وسائل ہیں ان کا استعمال. اگر آپ نے پتھر بھی نہیں نکالنے دیا, ریت بھی نہیں نکالنے دی, باجری بھی نہیں آئے گی, تو یہ جو آنے والا سال ہوگا اس میں آپ کی برکس بھی اویلیبل نہیں ہوگی, کیونکہ ریت کے بغیر برکس نہیں ہوگی, مٹی نکالنے کے اختیارات بھی آپ کے پاس نہیں ہیں. تو یہ سارا کچھ جب آپ بند کریں گے تو جو ریاست منجمد ہو کے رہ جائے گی. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم 50% سے زیادہ اسپینڈنگ کر پائیں گے اس سال. یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ شتر مرغ کی طرح انسان اگر سر چھپا دے نا ہول میں اور پیچھے سے دنیا دیکھتی رہے, اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیٹس فیس دی سچویشن ایز اٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ. اس وقت مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے بلاک کے کاموں میں صورت اور R&B کے کاموں میں صورت. نہیں ہو جائیں گے یہ کام. کیسے ہوں گے جب آپ نے ہر چیز پر پابندی لگا دی؟ چور 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 چور, پورا جموں کشمیر کے لوگ چور ہو گئی, تو پھر یہاں ساتھ کون ہے یار؟ لہذا چیزوں کو ریگولیٹ کرنا, پراپر یوز کی پرمیشن دینا, مس یوز اور ابیوز سے روکنا, دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بارہمولہ از دی فادر آف دی ڈسٹرکٹ. He is also the mother of the district and a visionary person. He must look into all these issues کہ ایک طرف ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی نہ رکیں اور دوسری طرف جو عام آدمی کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہے اس کا روزگار بھی بند نہ ہو, اور تیسری طرف جو یہ لوٹ ہے یہ بھی بند ہو جائے. اور یہ سارا ممکن ہے. لوٹ تو ہو رہی ہے بارہمولہ میں. اگر دیکھا جائے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, میں نہیں کہوں گا لیگل ہے لیکن کچھ طریقے سے ان پہ وائلیشنس ہو رہی ہے, لیکن ان پہ کوئی نظر نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اگر روک ٹوک ہے وہ مزدور پر ہے, اور وہ اس کانکنی کے چھوٹے سے ملازم پر ہے, چھوٹے سے مزدور پر ہے جو اپنا روزگار کماتا ہے, جو اپنے بچوں کو پالتا ہے. کمزور کے لیے ہی قانون ہوتا ہے نا. جو یہ بڑے یہاں پر جو بڑے پروجیکٹ چلانے والے ہیں, کس کی جرت ہے جی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی؟ یہ بر صغیر ہے, یہ یورپ تھوڑا ہے, یہ بر صغیر ہے. یہاں انصاف بکتا ہے, یہاں قانون خریدا جاتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی حقیقت ہے. یہاں غریب کے لیے جیل بنتی ہے
اور امیر کے تحفظ کے لیے قانون بنتا ہے اور عام آدمی کی سزا کے لیے قانون بنتا ہے. اسی لیے تو ہم اتنا پچھڑا ہوا سماج ہیں. ہمارے ہاں کون سا یہ تصور ہے کہ آپ قانون کو توڑیں اور پھر بچ نہ پائیں. اگر آپ ایک پاورفل آدمی ہیں تو قانون آپ کے گھر آ کے جھاڑو دیتا ہے. اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے حصے میں جھاڑو آتا ہے. تو کمزوروں کے حصے میں تو ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کمزور کے حصے میں مظلومیت کے سوا کیا رہا ہے. یہ طاقتور لوگ ہیں، آپ نہیں دیکھتے، they can do anything and get away with it. یہی تو ہم نے 2017 میں کہا تھا جب یہ بل آئی تھی مائننگ پہ. ہم نے اس کو نہیں، اس وقت اکبر صاحب چیئرمین تھے، میں ممبر تھا، تاراگامی صاحب ممبر تھے. ہم نے کہا تھا اس بل کو اس طرح سے نہیں لانے دیں، یہ ختم ہو جائے گا جموں اور کشمیر، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. جب آپ یہ سارا کچھ اتنے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ تو آپ کو لوٹ کے رکھ دیں گے. 3,000 ساڑھے 3,000 4,000 روپیہ ریت کا ٹرک ہوتا تھا، 20,000 روپے میں آج ہے. باجرے کی قیمت کہاں پہنچ گئی، پتھر کہاں پہنچ گیا. تو یہ جو نیچرل ریسورسز ہمارے پاس، کیا نیچرل ریسورسز ہیں؟ ایک ہے پانی، ٹھیک ہے نا، وہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، سنتاس معاہدہ، اس پہ آپ کا اختیار نہیں. اب جناب اس دریا میں سے ریت کروڑوں سالوں سے نکل رہی ہے، پر دریا بھی ادھری ہے اور ریت آتی رہتی ہے. اس پر بھی اب غریب کا حق نہیں. البتہ مشین والے نکالتے ہیں اور ڈیک بناتے ہیں اور مٹی اس کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کو 20-20 ہزار میں ٹرک بیچتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اسی طرح یہ جو پتھر ہے، مجھے بتاؤ ویئر فرام دی اسٹون ول کم، ویئر فرام، کہاں سے آئے گا؟ آپ کو تو ایک ایریا اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ بھائی اس مانیٹر کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا، جیو ٹیگنگ کرنی پڑے گی اور کرپشن کو اس میں سے نکالیں. تھنگس ول گیٹ ریزالوڈ. اٹس اونلی بیکاز آف کرپشن ان دی سسٹم کہ آپ کو ایک طرف لوٹ نظر آتی ہے اور دوسری طرف بھوک نظر آتی ہے. لوٹ اور بھوک کے بیچ میں غریب جو ہوتا ہے یہ بھوک کے زمرے میں آتا ہے اور سرمایہ دار لوٹ کے زمرے میں آتا ہے.